لیکن جنہیں تو انسان باپ کو دادی اماں دی وہ بسترے چھوڑے بچہ اور وہ ٹی وی کے سامنے باغ ہیں تو ٹی وی انہیں ثقافت نہیں سکھلائی. ٹی وی جدت سکھلا رہی تھی. آج سارے معاشرت وچ جنم کدے مختلف بیماریاں اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ انسان اس ٹی وی کے سامنے باہ کے انسان جی اپنی تہذیب سیکھتا ہے، جی اپنا روایتی کلچر سیکھتا ہے، اس کو معروم دے ٹی وی کے سامنے آئی. اور ٹی وی انسان کی تربیت تھی جی ارینجمنٹ میرج ہے، جی لو میرج ہے. لو میرج ہماری پسند کی شادی ہے، لو میرج ہے. اور اس کی تربیت تھی آج کی معاشرے بچے. ایک دفعہ ہم لوگ جو ہے نا گشت کر رہے تھے، میری ساری سرکی کا بیان ہوتا ہے بھائی انور کے، اور وہ کونے میں سو جاتے ہیں. حالانکہ سریک میں بیان کرنا بڑا ہی مشکل ہے، لیکن انہوں نے کو سام بولے سارے مفتی صاحب فرمانے نے باہر ہونے دیوا تے دیر ہونے یار ہونے سے ایسا انہوں نے سریکی شروع کرنا وہ سام بولنا گال بنتی تو نظر نہیں آ رہی. تو عرض یہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ ایک علاقے میں بیرون کے علاقہ تھا، آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ آج ٹی وی نے میں کیا دیے. ہماری جو نئی نسل تھی اس کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ لو میرج کیا ہوتی ہے. آج ٹی وی میں کیا دے رہے ہیں یہ بتانا چاہتا ہوں. ہم گشت کر رہے تو ایک گھر میں گئے، ہمارے ساتھ ترجمان تھا. یہ تھائی لینڈ کا علاقہ تھا ممبوری، وہ ہم گشت کر رہے تھے تھائی لینڈ. تو ایک ہمیں جیسے گشت کرتے ہیں آپ کے علاقے میں بھی گشت کرتے ہیں جماعت والے، تو مقامی ساتھ رہبر ہوتا ہے رہبر. تو ہم نے دستک بھی دورا رہے تھے. تو مزے کی بات یہ کہ گھر سے عورت نکلی. تو ہم نے ان کو کہا کہ بھائی ہم جو ہے ہمارے یہاں ترتیب یہ ہے کہ جماعت والے جو ہیں وہ عورت سے بات نہیں کرتے، وہ مرد سے بات کرتے ہیں. کس سے بات کرتے ہیں؟ مرد سے بات کرتے ہیں. تو آپ گھر سے مرد لاؤ. وہ کہہ رہی کہ ہم جو میاں بیوی یہاں رہتے ہیں تو میں مسلم ہوں، میرا شوہر ہندو ہے. تو مجھے بتایا میں نے دے گا کہ جماعت والے آئے پگڑی والے آئے تو مسلم ہے تو میں گھر سے نہیں نکلا ہوں. تو میرا جو شوہر ہے وہ مسلم نہیں ہے، مسلمان کون ہی وہ ہندو ہے. یہ ہم خوش قسمت ہیں ہم لوگ، الحمدللہ پاکستان کے اندر ہمیں یہ چیزیں سہولیات میسر ہیں. آپ بیٹھ جا کے دیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام کی کس سطح پہ وہاں کے مسلمان رہ رہے ہیں. اب یہ جو میں واقعی اپنی بیتی بتا رہا ہوں کہ ہم نے خود وہ دیکھا. تو ہم نے اس لڑکی کو کہا کہ ہم تو بات نہیں کرتے. ترجمان نے کہا جو ہمارے ساتھ تھائی لینڈ کا ترجمان تھا، اس نے کہا جماعت والے جو ہے وہ تو عورت سے بات نہیں کرتے، اب مرد کو بھیجو. وہ کہنے لگی مرد جو ہے وہ تو میرا ہندو ہے اور ہم لوگ جو ہے گوشت کی مارکیٹ ہے تو ہم کام کرتے، وہ میرے ساتھ کام کرتا تھا تو ہماری لو میرج ہو گئی، ہماری شادی کیا ہوئی ہے؟ لو میرج ہو گئی. تو ہم نے کہا بھائی یہ تو شادی نہیں ہوئی، مسلمان کی ہندو کے ساتھ تو شادی نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا ہاں یہ پتہ ہے لیکن ہم نے لو میرج کی. ہم نے کیا کیا ہے؟ لو میرج کی. تو یہ لو میرج اس کو ٹی وی نے یہ تہذیب دی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھو کہ وہ شادی نہیں ہے. ان بیچاروں کے پاس جو بیرون ممالک میں رہ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ دین کے کس سطح پہ وہ لوگ چلتے ہیں. اب پھر اس کو سمجھایا، مقامی کو سمجھایا کہ بھائی چے جائے کہ آپ ارینجمنٹ کرو یا لو میرج کرو، شادی تو نہیں ہوئی، یہ تو زنا ہو رہا ہے اور اس سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ تو زنا کے ذات میں آئیں گے. اور ایک جگہ پہ جانا ہوا، تقریباً جو ہے ہم لوگوں نے وہاں سفر کیا 2-3 گھنٹے مسلسل گاڑی پہ چلتے رہے. وہاں گئے مسلمان تھے تو وہاں مسلمانوں کی جو ریشو تھی وہ تھی تو دور دور جانا پڑتا تھا، قریب قریب نہیں ہوتے تھے، دور دور جانا پڑتا تھا گاڑیوں پہ. 2 گھنٹے 3 گھنٹے سفر کر رہے تھے، وہاں ایک مسلمان ملتا تو اس سے بات کرتے تھے. تو ایک جگہ پہ ہم لوگ تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا ہم نے سفر کیا.
وہاں گئے اس سے ملنے کے لیے. اس کا نام میں نہیں بتانا چاہتا، مناسب نہیں ہے کہ نام کو بتاؤں. تو ہم اس کے گھر کے سامنے آدھا گھنٹہ کھڑے رہے، وہ آدمی گھر سے نہیں نکل رہا تھا. تو ہم نے مقامی سے پوچھا کہ بھائی یہ آدمی گھر سے کیوں نہیں نکل رہا؟ ہم ایک مسلمان ہیں اور اس کو ملنے کے لیے آئے ہیں پاکستان سے، اور راستے پہ کتنے ملکوں میں سٹے کر کر یہاں تھائی لینڈ پہنچے ہیں، آج اس کو ملنے کے لیے گھر سے کیوں نہیں نکل رہا؟ تو وہ مقامی ہمیں بتانے لگا یہ مسلمان ہے، اس کا نام آپ کو عبرت کے طور بتانا چاہتا ہوں کہ رضوان نام ہے، مسلمان ہے، رضوان ہے، لیکن اس نے ایک ہندو عورت سے شادی کر رکھی، ایک ہندو عورت سے شادی. اب یہ شرم سے آپ سے مل نہیں رہا کہ کیسے میں ملوں کہ میں نے ایک ہندو عورت کے ساتھ شادی کی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کیا ہندو عورت سے شادی ہوتی ہے؟ نکاح ہو جاتے؟ نہیں ہوتا. وہ کیا کر رہے؟ اب ہندو عورت کے ساتھ شادی کرنے کی وجہ سے اب وہ شرما رہے کہ یہ مسلمان آئے ہیں، میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں نے ایک ہندو عورت سے شادی کر رکھی. تو میرے بھائی اور دوستو، میں عرض کر رہا تھا ہم بہت خوش قسمت ہیں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں تو ہمارے ایک کان کے اندر جو ہے وہ اقامت اذان کہی جا رہی ہے، دوسرے کام کے اندر جو اقامت کہی جا رہی ہے. ہم مسلمان ہیں اور ہمیں الحمدللہ یہ درس کیا جاتا ہے مسلمان کے ہے. یقین جانیے اسلام کی قدر اور اسلام کا مقام آپ کو وہاں پتہ چلتا ہے جب بیر کے ملکوں میں آپ جائیں، وہاں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا کیا مقام. ہم لوگ تو خوش قسمت ہیں، وہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور جو مسلم ہیں غیر مسلم ہیں، آپ وہاں گئے بیر کے ملک میں، آپ کو کیسے پتہ چلتا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ غیر مسلم ہے؟ تو فرمایا اس کی نشانی یہ کہ مسلمان کا جو گھر ہے اس کے اوپر چاند تار بنا ہوگا. یہ مسلمان کی نشانی، مسلم چاند تارا بنا ہوگا، چاند ہوتا ہے یہ مسلم. اور وہ لوگ پاکستانیوں سے بہت محبت کرتے ہیں، جو یعنی کہ بیرون کے لوگ ہیں، ایسے ممالک کے تھائی لینڈ کے ایشیا کے ممالک ہو گئے، وہ بڑے ہم سے محبت کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے. کہتے تھے ہم کہتے تمہارا جو جھنڈا ہے اس میں چاند تارے ہے. اور یہاں کا مسلمان اگر آپ نے تھائی لینڈ میں گھومنا ہے اور یہاں کے مسلمان کی نشانی دیکھنی ہے تو اس کے گیٹ پہ چاند تارا بنا ہوتا ہے. یہ مسلمان کی نشانی، جس گھر کے اوپر چاند تارا بڑا سا گیٹ کے اوپر بنا ہوئے یہ مسلمان اس کے دروازے پہ دستک دے سکتے ہیں. جس کے گھر کے اوپر چاند تارا نہ بنا ہو تو وہ غیر مسلم ہے. تو ہمیں خوش ہوتے تھے بڑے کہ الحمدللہ پاکستان کے جھنڈے کے اندر بھی چاند اور تارا ہے اور ہماری مسلمان ہونے کی نشانی بھی ہے کہ ہمارے دروازے پہ چاند تارا چاند تارا. تو میں یہاں سے عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں کو دین عطا فرما دیا اور ہم مسلم کنٹری کے اندر ہم لوگ پیدا ہو گئے، مسلمانوں کے ملک میں پیدا ہو گئے. آج ہمیں یہ ساری چیزیں ہیں. اگر پیر تھوڑا سا چلے جائیں آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں دین بھی چلنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، کتنا مشکل ہے. تو عرض کر رہا، فرمایا مدنی کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ کہ ان بستی والوں کو آپ ان کے واقعے سنائیے جو بستی والے تھے، گاؤں والے تھے. اور یہاں سے مختصر سا آپ کے سامنے اس کو واقعے کو بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو پچھلے جمعے بھی عرض کر دیا تھا، پھر اس کو تاکہ اگلا جب میں ترجمہ کروں گا تو پورا واقعہ ذہن میں ہوگا تو ترجمہ پھر وہ قرآن کا ہمارے دل میں سماتا جائے گا. تو فرمایا کہ یہاں سے وَضْرِبْ لَهُمْ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ نبی جی آپ ان کو سنائیے وہ گاؤں والوں کی کہانی سنائیے، وہ جو گاؤں والے تھے. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے اور اللہ کے رسول آئے ایک بستی کے اندر، وہ بھیجے. اس کے بارے میں آتا ہے رسول عیسیٰ. صاحب تفاسیر جلالین محلی اور جلالین سیوطی نے قرآن کی ایک تفسیر لکھی ہے، اس تفسیر کا نام ہے جلالین. تو دو بندوں کا جلال، کیونکہ دونوں کا نام جلال الدین سیوطی، جلال الدین محلی، تو دونوں نام بھی جلال سیوطی، ان کا علاقے کا نام جلال الدین محلی. تو یہ دونوں کے نام جلالین تھے، جلالین سیوطی، جلالین محلی، جلال الدین سیوطی، جلال الدین محلی. تو انہوں نے مل کے کتاب لکھی، کتاب کا نام رکھا جلالین، عربی کی تفسیر ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہاں سے جو دو رسول بیان فرما رہے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا. انہوں نے 3 آدمیوں کو بھیجا، 2 بندوں کو پہلے بھیجا اور صادق اور صدوق ان کا نام تھا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے تیسرے آدمی کو بھیجا، تیسرے آدمی کو بھیجا، اس کا نام تھا شروع. صادق
صدوق شلوک اور بعد تذیر شمعون اس کا تذکرہ ہے، پہلے دور کا واقعہ، اور اس بستی کا نام شام کے اندر واقع انطاکیہ، مشہور بستی ہے انطاکیہ، اس کے اندر گئے۔ یہ نبی جب آئے وہ لوگ عیسائی تھے، عیسائیت کی عبادت کرتے تھے، تو وہ جو بستی والے لوگ تھے ان میں اکثر بت پرست ہو گئے تھے، بتوں کو خدا ماننے لگے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بھیجا کہ چاہے کہ ان بستی والوں کو بتائیں اللہ کی عبادت کریں۔ اب وہ بستی والے جب وہ اللہ کے رسول آئے بستی میں، اس بستی کے اندر آئے، گاؤں میں آئے، تو سب سے پہلے ان دو رسولوں کا ٹاکرا جس کے ساتھ ہوا وہ حبیب نجار تھا، اور درخان تھا۔ حبیب نجار عربی میں درخان کو کہتے ہیں، درخان کا کام کرتا تھا، لکڑی کا کام کرتا تھا۔ اب رسول اس کے پاس ہے، اب اس کو دعوت دی تو اس نے بت رکھی تھی، وہ کہہ رہے دیکھو کہ 70 سال ہو گئے میں بیماری میں مبتلا ہوں، اور یہ میرے بت ہیں، میرے خدا ہیں، میں 70 سال سے ان سے مانگ رہا ہوں، یہ مجھے شفا نہیں دے رہے، 70 سال ہو گئے۔ تو آپ جس اللہ کا آپ تعارف کرانے آئے ہو اور آپ کہتے ہو کہ بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ خدا نہیں، اصل خدا تو اللہ ہے، رب العالمین ہے، جس خدا کا آپ تعارف کرا رہے ہو، کیا وہ خدا میری بیماری دور کر دے گا؟ تو رسول نے کہا کیوں نہیں کرے گا، آپ ایمان لے آؤ، اس پر ایمان لے کر آؤ، پھر اس کو خدا مانو، ہم دعا کریں گے وہ اللہ تمہیں شفا دے گا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں 70 سال بھی اپنے خداؤں سے مانگ رہا ہوں تو یہ شفا نہیں، تو تمہارا ایک خدا ہے اور ایک منٹ میں مجھے شفا دے گا۔ انہوں نے کہا آپ ایمان لے کر آیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایمان لے کر آیا۔ تو ان رسولوں نے ہاتھ اٹھائے، وہ جو رسول عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجے تھے اس بستی میں ان کو دعوت دینے کے لیے، انہوں نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اس کو شفا عطا فرما۔ تو اب اصلی اللہ کو جب پکارا گیا تو وہ تو سنتے ہیں، تو اللہ جل شانہ نے حبیب کو کیا کر دی، شفا دے دی، وہ صحیح ہو گیا۔ وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا 70 سال سے میں اپنے بتوں کو پکار رہا تھا، ان کو وہی مجھے شفا نہیں دے رہی تھی، اور تمہارے خدا نے مجھ کو شفا دے دی۔ وہ فوراً ایمان لے کر آیا، اور اس نے کہا میں 2 کام کروں گا۔ ایک کام کیا ہے، جو میں روزانہ مزدوری کرتا ہوں تو اس میں آدھا حصہ، مزدوری کا آدھا حصہ میں اللہ کے نام پہ خرچ کروں گا، اللہ کے نام کے اوپر، اور آدھا حصہ میرا مزدوری کا اپنی ذات پہ لاؤں۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے، ہم لوگ سارے جو کماتے ہیں، ہماری جو منتھلی سیلری ہوتی ہے، تنخواہ ہوتی ہے، اس کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنی ذات پہ لگائیں، ایک حصہ جو ہے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھر والوں پہ لگائیں، اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں تقسیم کریں۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے، اعلیٰ پیمانہ ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ جو آپ بھی کماتے ہیں اللہ کا دیے ہوئے ہے، تو آپ اس کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنی ذات کے لیے، ایک حصہ اپنے گھر پہ رشتہ داروں میں تقسیم کریں، ایک حصہ اللہ کے نام پہ تقسیم کرو۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں، آپ کے اولاد میں جو اللہ برکت ڈالیں گے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور میں ایسے واقعات آ جاتے ہیں کہ میرا یہ واقعہ درمیان میں رہ جاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایسا ایک اللہ والے ایسے تھے کہ بعض لوگوں نے بادل میں سنا کہ بادل سے آواز آئی، بادل سے جاؤ فلاں آدمی کی جو زمین ہے اس زمین پہ جا کے تو برس، اس کی کھیتی پہ برس۔ اب کچھ لوگ سن رہے ہیں، اب بادل سے آواز آئی اور بادل کے پیچھے بھی چلے، وہ ایک مخصوص جگہ پہ، مخصوص زمین پہ جا کے برسا، اس کے کھیت کو سراب کیا، اس کو کھیت کو پانی دیا۔ وہ آدمی بھی آ گیا، اس نے کہا یار تیرا کون سا خاص عمل ہے کہ بادل سے ہم نے آواز سنی، اس کو حکم ہو رہا ہے جاؤ فلانے آدمی کے کھیت پہ تو برس، بارش برسا، تیرا کون سا خاص عمل ہے؟ اس نے کہا میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، جو یہاں سے اللہ مجھے رزق عطا فرماتے ہیں اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ اب بتاؤ 3 حصوں میں کتنی برکت ہے؟ ایک حصہ میں اپنی ذات پہ لگاتا ہوں جو ادھر اس کھیت سے مجھے ملتا ہے، ایک حصہ میں اپنی ذات پہ لگاتا ہوں، ایک حصہ میں اپنے گھر میں بیوی بچے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیتا ہوں، ایک حصہ فقراء میں تقسیم کرتا ہوں۔ یہ عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ بادل کو بھی حکم دے جا فلاں کھیت پہ جا کے برس کرے۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں اپنے رزق میں سے خرچ کرنا، فرمایا میرے مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میں قسم کھا کے زمانہ دیتا ہوں کہ جو انسان کسی کو معاف کر دے اور وہ یہ سمجھے کہ میری عزت کم ہو جائے گی کسی کو معاف کرنے سے، میں اللہ کا رسول قسم کھا کے کہتا ہوں جو کسی کو معاف کر دے گا اللہ اس کی عزت کو بڑھائیں گے تو اسے کبھی کم نہیں کریں گے۔ اور میں قسم کھا کے یہ کہہ سکتا ہوں جو اپنے مال کے اندر صدقہ دے گا
اور جب انسان مال کے اندر صدقہ دیتا ہے ظاہری طور پر تو یہی نظر آتا ہے کہ 100 روپے تھا 20 روپے اللہ کے نام پہ صدقہ دے دیا, مال کم پڑ گیا. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو انسان مال میں صدقہ دے گا اور اس کا مال میں کمی ہو نہیں سکتا, اللہ اس کے مال کو بڑھائیں گے تو اسے کبھی کم نہیں کرے گا, اللہ کے رس میں دے. تو آج علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاث من کن فیہ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا ادخلہ اللہ الجنہ. قالوا ما یا رسول اللہ؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توفی من حرمت تصل من قطعت تعفو من ظلمت. میرے مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او لوگوں 3 صفات ایسی ہیں ثلاث من کن فیہ حاسبہ اللہ الحساب یسیرا. 3 صفات جس شخص کے اندر ہوں گی, 3 خوبیاں جس شخص کے اندر ہوں گی, حاسبہ اللہ حساب یسیرا, اللہ اسے حساب یسیر لے گا, آسان حساب لے گا. ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا ما یہ حساب یسیر یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول حساب یسیر کے. میرے مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں فرمایا اے عائشہ اللہ جل شانہ کسی کا مال نامے کو پکڑے حساب لینے کے لیے اور پھر اس کو کہ ادخل فی الجنہ, جا تو جنت میں میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا, تجھے کوئی حساب کتاب نہیں ہے, یہ حساب یسیر. فرمایا جس کے اندر 3 صفات ہوں گی حاسبہ اللہ حسابا یسیرا, اللہ اسے حساب یسیر کر لے گا, ادخلہ اللہ الجنہ برحمتہ, اور اس کو جنت میں داخل فرما دے گا اپنی رحمت کے ساتھ. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا مجمع موجود ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کیا ما یہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول وہ 3 صفات کون سی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ حساب یسیر ہوگا, اللہ اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا. اب یہ بات سننی بھی ہے, دل کی تخت بھی لکھنی بھی ہے, اور یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ عید کا جواب پتھر دینا صحیح ہے کہ غلط. میرے مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اول ہے ان میں سے پہلی ہے توتی من حرمت, جو تجھ سے چھینے تو اس کو عطا کر, جو تجھ سے چھینے تو اس کو کیا کر, عطا کر. توتی تو عطا کر, من حرمت جو تجھ سے چھین رہا ہے تو اس کو عطا کر, تصلو من قطعت جو تجھ سے قطع تعلقی کرے تو اس کے ساتھ تعلق کو جوڑ, جو کیا کرے قطع تعلقی کرے. اب یہ باتیں تو ہیں بڑی مشکل, لیکن اس پہ جنت کا وعدہ بھی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم کو اسے کچھ کام ہے کیا, ہم تو یہ کہتے ہیں نا ہم کو اسے کوئی کام ہے تو نہیں. تصلو من قطعت جو تم سے قطع تعلقی کرے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو. اب اگلی اور مشکل ہے, تعفو عن من ظلمت جو تم سے ظلم کرے تو اس کو معاف کر, جو تم پہ ظلم کرے تم اسے معاف کر. 3 سے بات تصلو من قطعت جو قطع تعلقی کرے تم اس کے ساتھ اتصال کرو, اس کے ساتھ ملو. توتی من حرمت جو تجھے چھینے تو اس کو عطا کر, تعفو عن من ظلمک اور جو تجھ پہ ظلم کرے تو اس کو معاف کرتا جا. میرے مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انسان کسی کو معاف کرے گا حق پر ہوتے ہوئے, حق پر ہے معاف کر دیا, جھگڑے کا مسئلہ بن رہا ہے, فتنہ اٹھ رہے ہے حق پر, اب حق لیتے تو جھگڑا پڑتا ہے, فساد ہوتا ہے قوم کے اندر, معاف کر دیا. فرمایا حق پر ہوتے ہوئے جو اپنے حق کو چھوڑ دے گا میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات پہ ضمانت دیتا ہوں اللہ جنت کے بیچ میں اس کو محل عطا فرما دے گا, اللہ جنت کے بیچ میں اس کو محل عطا فرما گا. قربانیوں میرے مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور میرے مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ کا معیار حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتاب کا نام کشف الباری, لکھنے والا مولانا سلیم اللہ خان صاحب کشف الباری میں لکھا, باب الایمان کے اندر لکھا کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں اور اللہ نے اخلاق بھی دیا, اللہ نے حسن عطا فرمایا. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جریر یوسف هذه الامہ, الجریر یوسف هذه الامہ. حضرت یوسف علیہ السلام حسن سنے بڑا خوبصورت, حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, تو فرمایا اس امت کا جریر, اس امت کا یوسف, امت
محمد کا یوسف یہ جریر ہے، اللہ نے حسن دیا تھا، اور فرماتے تھے بیعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول سے بیعت کی، اللہ کے رسول پر بیعت کی، علی اقام الصلاۃ، نماز پڑھیں گے، و ایتاء الزکات، اور زکات کو دیں گے، و نصفی لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خرخائی والا معاملہ کروں گا۔ بیعت ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی مسلمان کی برائی نہیں چاہوں گا، ہر مسلمان کے ساتھ خرخائی والا معاملہ کروں گا، اور بڑے فخر تھی کہہ رہے جہاں بیٹھ کی اقام الصلاۃ، نماز کو ادا کرنے کی، ایتاء الزکات، زکات کو ادا کرنے کی، وہاں میرے مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر یہ بیعت کی ہے کہ اے اللہ کے رسول میرے ہاتھوں سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچی۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ آدمی ان کو دعوت دینے کے لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تھا، رسول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے ہوئے، اور وہ لوگ جب ان کے پاس آئے فرمایا اذا رسلنا، جب وہ دو پہلے اللہ جل شاہ نے بھیجے تو انہوں نے ان دونوں کو کیا کر لیا، پکڑ لیا، قید میں ڈال دیا کہ تم کوئی نہیں ہو۔ تو پھر فرمایا اللہ جل شاہ نے فرمایا دو بھیجے، پھر اس بعد فَكَذَّبُوهُمَا، ان دونوں کو جھٹلا دیا، تکذیب کی، قوم والوں نے کی بات کو نہ مانا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پھر ہم نے تیسرے کو بھی ان کے ساتھ جوڑ دیا، کل 3 بن گئے۔ تو اس تبلیغ والوں سے بھی یہ بات سنیں کہ جب گشت پہ جائے تو زیادہ جائے، تھوڑے نہ جائے۔ جب آپ گشت کریں گے زیادہ افراد میں تو دیکھنے والوں پر آپ کی اچھا تاثر پڑے گا، اور تبلیغ کے لیے گشت کے لیے نکلیں اور 2 بندے 3 بندے نکلیں تو بہتر ہے کہ جماعت زیادہ بنا سکے تو زیادہ نکلیں، تاکہ دیکھنے والوں پر اچھا اثر پڑے کہ یار یہ اتنے لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تو مجھے بھی نکلنا چاہیے۔ اگر 1 جائے گا 2 جائے گا تو دیکھنے والے پہ اثر نہیں پڑے گا۔ آپ لوگ کسی سے ملنے کے لیے آتے ہو، کسی پہ پنچایت جاتے ہو تو 1 2 تو نہیں جاتے نا، زیادہ بندے جاتے ہو، جتنا تھانے میں جاتے ہو، ڈی ایس پی ڈی ایچ جی کے پاس جاتے ہو تو زیادہ جاتے ہو، وفد